ہیرا ظفر پوچھتی ہیں، کہتی ہیں کہ بس آج کی بات جو ہے نا اس میں موت بھی حضرت علی، ہائے نادانی وقت موت یہ ثابت ہوا، ہائے نادانی وقت موت یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ، مرنے کا وقت پتہ ہے کہاں ہے وہ محل، کہاں ہیں گاڑیاں میں، خواب تھا جو کچھ دیکھے، جس طرح خواب میں دیکھا جاگ آئی وہاں کچھ بھی، جب آنکھیں کھلیں گی نا، موت اصل میں آنکھیں کھلتی ہیں نا، پھر پتہ چلتا کہ جن کھلونے میں لگا ہوا تھا، ہائے نادانی وقت موت یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ، کام کریں کچھ جو کرنے کا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت، بیٹا یہ سب لوگوں تک پہنچنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے دلوں پر لکھنی چاہیے کہ جو دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، جو آخرت سے محبت کرے گا دنیا کا ضرور کچھ نقصان ہوگا، دوسروں جیسی نہیں حرام کمائی کر سکے گا۔ فآثروا ما یبقی علی ما یفنی، جو فنا ہو جانے والی ہے یہ ہاتھ سے جاتی ہے تو جانے دے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو بچانے کی فکر کر۔ مولانا صاحب آج کل بہت سی نعتیں ایسی ہیں جو پرسوز ہوتی ہیں، ہم انہیں سنتے ہیں، لیکن بعض نعتیں ایسی ہیں جو انڈین طرز پر ہیں، دف بجائی جاتی ہے، اس کے ساتھ موسیقی ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ایسی نعتیں سننا بھی جائز ہے یا نہیں؟ نہیں کوئی جائز نہیں، یہ جو کہتے ہیں نا اولاد موسیقی یہ ٹھیک ہے، اور حوالہ دیتے ہیں کہ بچیوں نے دف بجائی تھی جب حضور ہجرت کر کے آئے، یہ روایت خود ہی بیٹا بے بنیاد، کوئی بچیوں نے دف نہیں بجائی، نہ کوئی کہانی، کتابوں میں خواہ مخواہ لکھتے جاتے ہیں کوئی دف نہیں بجائی، نہ یہ دفیں وغیرہ کوئی چیز نہیں۔ دف کی اجازت اسلام میں صرف دو موقعوں پر، ایک شادی کہ بچیاں اگر ڈھولکی بجا لیں کہ مشہوری ہو جائے کہ شادی ہو رہی، یا دوسرا عید کا دن، یہ چھوٹی بچیوں کے لیے جو ہے، یا جو نہیں بچیاں اگر اتنا کر لیں یہ سوئی کے ناکے جنتی، باقی لفنگ پونے کی کوئی اجازت نہیں، نہ یہ نعتوں کے ساتھ کوئی اس کا جوڑ ہے۔